السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفدر نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ 10واں پارہ سورۃ التوبہ آیات نمبر 72 تا 89 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. فَلَمَّا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق اللہ العظیم. ترجمہ اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، جہاد فرماؤ کافروں اور منافقوں پر، اور ان پر سختی کرو، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور کیا ہی بری جگہ پلٹنے کی. اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہ کہا، اور بے شک ضرور انہوں نے کفر کی بات کہی اور اسلام میں آ کر کافر ہو گئے، اور وہ چاہا تھا جو انہیں نہ ملا، اور انہیں کیا برا لگا یہی نہ کہ اللہ اور رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا. تو اگر وہ توبہ کریں تو ان کا بھلا ہے،
اور اگر منہ پھیریں تو اللہ انہیں سخت عذاب کرے گا دنیا اور آخرت میں، اور زمین میں کوئی نہ ان کا حمایتی ہوگا نہ مددگار، اور ان میں کوئی وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر ہمیں اپنے فضل سے دے گا تو ہم ضرور خیرات کریں گے اور ہم ضرور بھلے آدمی ہو جائیں گے، تو جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا اس میں بخل کرنے لگے اور منہ پھیر کر پلٹ گئے، تو اس کے پیچھے اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق رکھ دیا اس دن تک کہ اس سے ملیں گے۔ بدلہ اس کا کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ جھوٹا کیا، اور بدلہ اس کا کہ جھوٹ بول دیتے۔ کیا انہیں خبر نہیں کہ اللہ ان کے دل کی چھپی اور ان کی سرگوشی کو جانتا ہے، اور یہ کہ اللہ سب غیبوں کا بہت جاننے والا ہے۔ وہ جو عیب لگاتے ہیں ان مسلمانوں کو کہ دل سے خیرات کرتے ہیں، اور ان کو جو نہیں پاتے مگر اپنی محنت سے، تو ان سے ہنستے ہیں، اللہ ان کی ہنسی کی سزا دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ان کی معافی چاہو یا نہ چاہو، اگر تم 70 بار ان کی معافی چاہو گے تو اللہ ہرگز انہیں نہیں بخشے گا، یہ اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے منکر ہوئے، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے تفسیر، اور تمام نعمتوں سے اعلیٰ اور اشکان الہی کی سب سے بڑی تمنا رزقنا اللہ تعالی بجاہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں پر تو تلوار اور حرب سے اور منافقوں پر اقامت حجت ہے۔ شان نزول امام بغوی نے قلبی سے نقل کیا ہے کہ یہ آیت جلاس بن سوید کے حق پہ نازل ہوئی۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک روز سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں خطبہ فرمایا، اس میں منافقین کا ذکر کیا اور ان کی بدحالی و بدمعالی کا ذکر فرمایا۔ یہ سن کر جلاس نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو ہم لوگ گدھوں سے بدتر۔ جب حضور مدینہ تشریف لائے تو عامر بن قیس نے حضور سے جلاس کا مقولہ بیان کیا۔ جلاس نے انکار کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، عامر نے مجھ پر جھوٹ بولا۔ حضور نے دونوں کو حکم فرمایا کہ ممبر کے پاس قسم کھائیں۔ جلاس نے بعد اثر ممبر کے پاس کھڑے ہو کر اللہ کی قسم کھائی کہ یہ بات اس نے نہیں کہی، اور عامر نے اس پر جھوٹ بولا۔ پھر عامر نے کھڑے ہو کر قسم کھائی کہ بے شک یہ مقولہ جلاس نے کہا اور میں نے اس پر جھوٹ نہیں بولا۔ پھر عامر نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور میں دعا کی، یا رب اپنے نبی پر سچے کی تصدیق نازل فرما۔ ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ہی حضرت جبرائیل یہ آیت لے کر نازل ہوئی۔ آیت میں فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، یہ سن کر جلاس کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ سنیے، اللہ نے مجھے توبہ کا موقع دیا۔ عامر بن قیس نے جو کچھ کہا سچ کہا، میں نے وہ کلمہ کہا تھا اور اب میں توبہ استغفار کرتا ہوں۔ حضور نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور وہ توبہ پر ثابت رہے۔ مجاہد نے کہا کہ جلاس نے افشائے راز کے اندیشہ سے عامر کے قتل کا ارادہ کیا تھا، اس کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ پورا نہ ہوا، ایسی حالت میں ان پر شکر واجب تھا نہ کہ ناز سپاسی۔ توبہ و ایمان سے اور کفر و نفاق پر مصر رہیں کہ انہیں عذاب الہی سے بچا سکے۔ شان نزول سالبہ بن حاتب نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اس کے مالدار ہونے کی دعا فرمائیں۔ حضور نے فرمایا، اے سالبہ، تھوڑا مال جس کا تو شکر ادا کرے اس پر بہت سے بہتر ہے۔ تھوڑا مال جس کا تو شکر ادا کرے اس بہت سے بہتر ہے جس کا شکر ادا نہ کر سکے۔ دوبارہ پھر سالبہ نے حاضر ہو کر یہی درخواست کی اور کہا، اسی کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا، اگر وہ مجھے مال دے گا تو میں ہر حق والے کا حق ادا کروں گا۔ حضور نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بکریوں میں برکت فرمائی اور اتنی بڑی کہ مدینہ میں ان کی گنجائش نہ ہوئی، تو سالبہ ان کو لے کر جنگل میں چلا گیا اور جمعہ اور جماعت کی حاضری سے بھی محروم ہو گیا۔ حضور نے اس کا حال دریافت فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا، اس کا مال بہت کثیر ہو گیا ہے اور اب جنگل میں بھی اس کے مال کی گنجائش نہ رہی۔ حضور نے فرمایا کہ سالبہ پر افسوس۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے تحصیل کرنے کے والے بھیجے، لوگوں نے انہیں اپنے صدقات دیے۔ جب سالبہ سے جا کر انہوں نے صدقہ مانگا، اس نے کہا، یہ تو ٹیکس ہو گیا۔
जाओ मैं सोच लूं। जब ये लोग रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वापस आए तो हजूर ने उनकी कुछ अर्ज करने से कबल 2 मरतबा फरमाया, सालबा पर अफसोस। तो ये आयत नाजिल हुई। फिर सालबा सदका लेकर हाजिर हुआ तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे उसके कबूल फरमाने की ममानत फरमा दी। वो अपने सर पर खाक डालकर वापस हुआ। फिर उस सदके को खिलाफत सदीकी में हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास लाया। उन्होंने भी उसे कबूल न फरमाया। फिर खिलाफत फारूकी में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास लाया। उन्होंने भी कबूल न फरमाया। और खिलाफत उस्मानी में ये शख्स हलाक हो गया। मज़ीद नाज़रीन, अल्लाह ताला के फजल करम से आज तक की यहाँ तलावत, तर्जुमा और तफसीर अख्ताम पज़ीर हुआ। हम अल्लाह ताला के दरबार के अंदर इस कलाम मुक़द्दस के सदक़े हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दात व बरक़ात के सदक़े दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने, कुरान पाक को समझ कर और इसके अहकामात के मुताबिक हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सीरत के मुताबिक और सहाबा किराम के नक्श कदम के ऊपर अल्लाह ताला हमें चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला इस कलाम मुक़द्दस के सदक़े हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दात व बरक़ात के सदक़े मेरे और आपके तमाम के सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला तमाम परेशानियों की परेशानियाँ दूर फरमाए, तमाम बीमारियों की शिफाए कामिला अल्लाह फरमाए और अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला बाला मकाम अता फरमाए। मौजूद नाज़रीन, अल्लाह ताला के फजल करम से ख़त्म नबूवत के सदक़े इस आखिरी उम्मत के जो खुश नसीब उम्मत है कि हम अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का जो खूबसूरत असूल है जो अल्लाह ताला ने इस उम्मत के अंदर भेजा है, ये असूल कि हम इस कलाम मुक़द्दस की मैसेज को दुनिया के हर कोने तक पहुँचाएँ। तो इस मैसेज को पहुँचाने के लिए आप ज़रूर मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखें, पूरा देखें। कुरान पाक का सवाब आपको मिलेगा, कुरान पाक को आपको समझने का मौका मिलेगा। तो आप खुद देखें, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने अजीज़ करबा को, और जहाँ तक आप इस मैसेज को पहुँचा सकते हैं, क्योंकि ये सदका जारिया है। इस सदका जारी के अंदर आप ज़रूर अपना हिस्सा शामिल करें। अल्लाह ताला दिन क़यामत ज़रूर आप इसके कलाम मुक़द्दस के सदक़े हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला के दरबार के अंदर ज़रूर आपको शफ़ाअत नसीब फरमाएगा। अल्लाह ताला आपको इस सदका जारी के अंदर कबूल मंजूर फरमाए। तो ज़रूर मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। अल्लाह ताला आपकी इस काविश को अपने दरबार में कबूल मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।